سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والی ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 95۔ شمرالہ کی قلعہ نما بستی کو آزوب کے لشکر نے ویسے تو 3 اطراف سے گھیر رکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ خیمے سامنے ہی کی طرف تھی اور لشکریوں کی تعداد بھی اسی طرف زیادہ تھی۔ بستی کے بائیں اور دائیں جانب خیموں کی تعداد بہت کم تھی اور قلعہ نما بستی کی پشت پر محض چند خیمے نصب تھی جن میں اس وقت گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ممکن ہے دن کے وقت ان میں کوئی رہتا ہو، لیکن اس وقت تو یہ بالکل اجاڑ اور سنسان نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایرینا کا ہاتھ پکڑ کر پہلے تو شمرالہ کی قلعہ نما بستی کے گرد گہرے اندھیرے میں ایک چکر لگایا اور اس کے بعد ہم دونوں بستی کے پچھلے حصے کی طرف نکل گئی جہاں محض چند خیمے ایستادہ تھی۔ میں نے ایرینا کو تو ایک خیمے کی آڑ میں بحفاظت کھڑا کر دیا تھا اور خود خیموں کے آس پاس منڈلا کر اندر کی سنگن لینے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کسی بھی خیمے سے گہری سانسوں یا خراٹوں کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں، جس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید ان کے اندر کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد میں احتیاط کے ساتھ ایک خیمے کے اندر داخل ہوا۔ میں نے خوب اچھی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ خیمہ اندر سے بالکل خالی تھا۔ اس طرف 3 خیمے اور بھی تھے اور ان 3 خیموں میں سے میں نے 2 کا مزید جائزہ لیا، وہ دونوں بھی خالی تھے اور اب صرف ایک خیمے کو دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ جب میں اس آخری خیمے میں داخل ہوا تو مجھے یہاں کسی انسان کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جو کوئی بھی تھا گہری نیند سو رہا تھا اور اس کی بھاری بھاری سانسوں کی آواز صاف طور پر سنائی دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ بات دراصل یہ تھی پروفیسر کہ میں اس وقت تک اپنا کوئی لائحہ عمل طے نہیں کر پایا تھا۔ میں ایرینا کی زندگی بھی بچانا چاہتا تھا اور شمرالہ کی قلعہ نما بستی کے لوگوں کو آزوب جیسے ظالم شخص کا غلام بننے سے بھی روکنا چاہتا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے کام کا آغاز کہاں سے کروں۔ شمرالہ کی بستی کے لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اور ویسے بھی وہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں اگر ان لوگوں سے رابطہ قائم کرتا تو بھی کیسے؟ اگر میں دن کے اجالے میں ان کو اپنی تائید و حمایت کا یقین دلانے کی کوشش کرتا تو میرے لیے ایرینا کی جان بچانی مشکل ہو جاتی۔ میں اس صورتحال پر سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ ایک بار تو میرے دل میں خیال آیا کہ ایرینا کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں گھنے جنگل میں غائب ہو جاؤں اور آزوب اور شمرالہ والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دوں، لیکن جب مجھے ان باتوں کا خیال آیا جو شمرالہ والوں کے حشر کے بارے میں آزوب سے سنی تھیں تو مجھے اپنا یہ خیال بدلنا پڑا۔ میں نے طے یہ کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں شمرالہ والوں کی مدد ضرور کروں گا اور آزوب کے اس مکروہ خواب کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا کہ وہ شمرالہ کے مردوں کو اپنا غلام اور ان کی عورتوں کو اپنی کنیزیں بنا لے اور ان کے سارے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ ابھی میں اس شش و پنج میں گرفتار تھا کہ اچانک مجھے فصیل کے ایک برج میں روشنی کا ایک ہلکا سا جھماکہ دکھائی دیا۔ یہ جھماکہ کیا تھا کہ جیسا آتش بازی چھوٹنے سے ہوتا ہے اور محض چند لمحوں کا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ضرور کسی کا اشارہ دیا گیا ہے، ورنہ اتنی رات گئی فصیل کے ایک برج میں اس قسم کی روشنی کے جھماکے کا بھلا کیا سوال پیدا ہوتا تھا۔ میں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس خیمے میں دوبارہ داخل ہو گیا جس میں میں نے کسی آدمی کے وجود کو محسوس کیا تھا، اور میں نے اندھیرے میں اسے تلاش کر لیا۔ وہ بے خبر سویا ہوا تھا اور ایک ہی آدمی تھا۔ پورے خیمے میں اس کے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا قصہ تمام کر دیا اور پھر باہر آ کر میں نے ایرینا کو ساتھ لیا اور ہم دونوں جنگل کی طرف چل پڑے۔
مجھے یقین تھا کہ فصیل کے برج سے روشنی کا جو جھماکہ کیا گیا ہے اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور میں اس راز کو جاننے کا خواہش مند تھا۔ میں نے ایرینا سے کہا کہ وہ خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چلی آئی، اور جب تک میں اس سے کچھ کہوں اس وقت تک وہ نہ تو میرے برابر آئی اور نہ مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کری۔ ایرینا میری ہدایت کے مطابق میرے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اب ہمارا رخ جنگل کی طرف تھا، کیونکہ فصیل کے جس برج سے روشنی کی گئی تھی وہ جنگل ہی کی طرف واقع تھا۔ تھوڑی دیر میں اور ایرینا جنگل میں داخل ہو گئی۔ ہر طرف اس قدر گھپ اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس گھپ اندھیرے میں کہیں نہ کوئی شخص یا اشخاص ضرور موجود ہیں جنہیں کسی خاص مقصد کے تحت برج سے اشارہ دیا گیا ہے۔ لیکن میرے لیے سوال یہ تھا کہ میں اس گھنے اور تاریک جنگل میں ان لوگوں کی تلاش میں کون سا رخ اور کون سی سمت اختیار کروں۔ میں نے ایرینا کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ حتی المقدور آہستہ اور بغیر کوئی آواز پیدا کیے چلتی رہے، اور ایرینا کے ساتھ ساتھ میں بھی بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ ہم دونوں نے اسی طرح چلتے چلتے کافی فاصلہ طے کر لیا۔ اچانک میں ایک جگہ رک گیا اور میرے ساتھ ایرینا بھی رک گئی۔ میں غور سے سننے لگا۔ افریقہ کے گھنے اور تاریک جنگلوں میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد میری قوت سماعت بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اب میں بھی ایسی آوازوں کو سن سکتا تھا جنہیں عام انسانوں کے کان سننے سے قاصر تھی۔ میں نے سرگوشی میں ایرینا سے پوچھا کہ کیا وہ بھی کوئی آواز سن رہی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی بھی آواز نہیں سن رہی، لیکن میں دور سے کچھ انسانوں کے بولنے کی آوازیں سن رہا ہوں۔ میں نے ایرینا سے کہا، اب تم اسی طرح احتیاط اور خاموشی کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ، ہمیں جلد از جلد ان آوازوں تک پہنچنا ہے۔ اب میں اور ایرینا نے ان مدھم آوازوں کی سمت قدم بڑھا دیے تھے، یہاں تک کہ ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں کچھ عمودی شکل کی چٹانیں موجود تھیں۔ اندھیرے میں مجھے ان چٹانوں کے نزدیک کچھ انسانی ہیولے نظر آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا انسانوں کی ایک قطار ہے جو اس عمودی چٹان کے اندر غائب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان میں سے کچھ پیدل تھی اور کچھ گھوڑ سوار بھی تھی، اور گھوڑوں سمیت عمودی چٹان میں غائب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے قدم تیز کر دیے اور میرے ساتھی ایرینا نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی۔ جب ہم اس عمودی چٹان کے قریب پہنچے تو صرف 2 گھوڑ سوار باقی رہ گئے تھے جو چٹان کے اندر داخل ہونے والے تھے۔ ان کے گھوڑوں پر بہت سا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اندھیرے میں انہوں نے ہمارے سائے دیکھ لیے اور وہ رک گئے۔ کون ہو تم لوگ؟ ان میں سے ایک نے فوراً اپنی تلوار کھینچتے ہوئے کہا۔ اور یہاں رات کی تاریکی میں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ یہی سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں میرے دوست، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرنا، اس شخص نے سام کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح بتاؤ کہ کیا تم آزوب کے آدمی ہو اور جاسوسی کر رہے ہو؟ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس اثنا میں دوسرا گھوڑ سوار بھی رک گیا تھا اور اس نے بھی اپنی تلوار سونت لی۔ اگر تم فوراً اپنے اور اس عورت کے بارے میں صحیح نہیں بتایا جو تمہارے پیچھے کھڑی ہے تو اگلے لمحے تمہاری گردنیں ہماری تلواروں کی زد میں ہوں گی، دوسرے گھوڑ سوار نے ڈپٹ کر کہا۔ اتنا غصہ دکھانے اور طیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے بھی نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اپنے اور اس عورت کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دوں گا۔ فی الحال تمہیں مطمئن کرنے کی غرض سے میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ میرا آزوب جیسے ذلیل اور ظالم شخص سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ عورت میری بیوی ہے۔ مجھے اور میری بیوی کو آزوب نے اپنا قیدی بنا لیا تھا، اور کل دن میں کسی بھی وقت وہ ہمیں ہلاک کرنے والا تھا۔ ہم مشکلیں تمام اس کی قید سے فرار ہو کر نکلے ہیں۔ ہم کیسے اس بات کا یقین کر لیں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ درست ہے اور تم آزوب کے جاسوس نہیں ہو؟ پہلے گھوڑ سوار نے کہا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جاسوس کی سزا موت ہوتی ہے، اور میں بھی اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ اگر کسی بھی طرح میرا جاسوس ہونا تم پر ثابت ہو جائے تو تم میری بیوی کی آنکھوں کے سامنے مجھے ہلاک کر دینا۔ اس کے علاوہ میں اپنی صفائی میں تم سے اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ لیکن تم دونوں اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ دوسرا گھوڑ سوار بولا۔ ویسے تو ہماری کوئی منزل نہیں، ہم گھنے جنگلوں میں سے گزرتے ہوئے کہیں بھی نکل جاتے، لیکن میں نے آزوب کی زبانی اس کے عزائم سنی تھی
جو وہ تمہاری بستی کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا تھا وہ بڑے ہولناک عزائم ہیں۔ اس کے بعد میرا جی چاہا کہ میں تم لوگوں کی مدد کروں اور تمہارے ساتھ چل کر آزوب سے جنگ کروں، بشرطے کہ تم مجھے اپنے میں سے سمجھو اور بلا وجہ مجھ پر شک نہ کرو۔ ان دو گھڑ سواروں نے آپس میں سرگوشیوں میں بات چیت کی جسے میں سن نہیں سکا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک گھوڑ سوار اپنا گھوڑا لے کر ہمارے پیچھے آ گیا۔ اس طرح ہم دونوں گھوڑ سواروں کے بیچ میں آ گئے تھے۔ اب ہمارے ساتھ چلو، ان میں سے ایک نے کہا، اور ہم سب لوگ آگے بڑھ گئے۔ ہم عمودی چٹان کی سمت میں آگے بڑھ رہے تھے اور تب میں نے دیکھا کہ وہ عمودی چٹان بیچ میں سے کسی دروازے کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ یہ خلا اتنا بڑا تھا کہ ان میں سے ایک گھڑ سوار بآسانی سے نکل سکتا تھا۔ اس کے بعد ایک طویل سرنگ تھی جو کافی وسیع تھی اور جس میں فاصلے فاصلے سے مشعلیں روشن تھیں۔ ہمارے پیچھے آنے والے گھوڑ سوار نے عمودی چٹان کے خلا میں داخل ہونے کے بعد اپنے گھوڑے کو روک دیا۔ پھر وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اس نے اندر سے ایک ابھرے ہوئے پتھر کو زور سے دبایا، جس سے پتھر اندر دبتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی گڑگڑاہٹ کی ایک ہلکی سی آواز پیدا ہوئی اور کھلی ہوئی چٹان دوبارہ بند ہو گئی۔ اب اندر سے اس چٹان کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کبھی دو حصوں میں منقسم رہی ہو۔ میں نے اندازہ لگایا کہ باہر سے بھی اس کی صورتحال ایسی ہی ہوگی اور باہر سے دیکھنے والا کوئی بھی شخص یہ نہیں سمجھ سکتا ہوگا کہ یہ چٹان دراصل دو حصوں پر مشتمل ہے اور اسے باہر سے بھی کھولنے کا یقیناً کوئی نہ کوئی طریقہ موجود ہوگا جس سے شاید صرف شمرالہ کی بستی کے لوگ ہی واقف ہوں گے۔ اب ہم ایک طویل لیکن بڑے وسیع سرنگ میں سے گزر رہے تھے۔ یہ سرنگ پہاڑوں اور چٹانوں کو اندر سے کاٹ کر بنائی گئی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسانی محنت اور کاریگری کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی۔ سرنگ کا دروازہ اندر سے بند ہو جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے آگے لوگوں کی ایک اچھی خاصی لمبی قطار جاری تھی۔ اس میں کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور کچھ پیدل تھے۔ ہمارے آگے اور پیچھے چلنے والے گھوڑ سواروں نے اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کی تھی اور وہ اسی طرح ہم دونوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ دونوں کافی ہوشیاری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ننگی تلواریں ان کے ہاتھ میں تھیں اور آگے جانے والا شخص بار بار پیچھے مڑ کر مجھ پر اور آرینہ پر ایک نظر ڈال دیتا۔ میری تلوار ان لوگوں نے مجھ سے اسی وقت لے لی تھی جب مجھے اپنے سرنگ میں آنے کی اجازت دی تھی اور میں نے بغیر کسی احتجاج کے اپنی تلوار ان کے حوالے کر دی۔ لیکن مجھے کافی حد تک اس بات کا یقین تھا کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارا قافلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ یہ ایک بہت لمبی سرنگ تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اس کا کوئی آخری سرا ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں پروفیسر، سرنگ میں فاصلے فاصلے سے مشعلیں روشن تھیں جن کی وجہ سے تاریکی میں کافی کمی آ گئی تھی۔ ایک عجیب بات میں نے یہ دیکھی کہ جو گھوڑ سوار میرے پیچھے آ رہا تھا وہ پیچھے جلنے والی مشعلوں کو گل کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس طرح سرنگ کا پچھلا حصہ بالکل تاریک ہوتا چلا جا رہا تھا۔ روشنی صرف ہمارے ساتھ تھی یا ہم سے آگے تھی، پیچھے کوئی روشنی نہیں تھی، صرف گھپ اندھیرا تھا۔ آخر کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد سرنگ کا دہانہ اچانک ایک وسیع العریض کمرے میں جا کھلا تھا۔ ہم سے آگے جانے والے لوگ اس کمرے میں اور اس سے آگے والے کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ ہمارے پیچھے آنے والے گھوڑ سوار نے اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد اندر کی طرف لگی ہوئی ایک بھاری سی آہنی زنجیر کھینچی۔ ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ آواز پیدا ہوئی اور چٹان کا ایک حصہ اوپر سے کھسکتا ہوا نیچے آیا اور اس نے اس دروازے کو بند کر دیا۔ جب اندر سے اس کمرے کی یہ دیوار بھی باقی دیواروں کی طرح پتھریلی کھردری اور چٹانی نظر آ رہی تھی، کمرے کو دیکھنے والا کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس دیوار میں کوئی دروازہ بھی ہے۔ اس دروازے کو بند کرنے کے بعد وہ دونوں گھوڑ سوار گھوڑوں سے نیچے اتر آئی اور انہوں نے آواز دے کر اپنے دو اور ساتھیوں کو بلوا لیا۔ نئے آنے والوں نے بھی اپنی اپنی تلواریں نکال لی تھیں اور وہ ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ دونوں کون ہیں اور یہاں کہاں سے آ گئی؟ ان میں سے ایک شخص نے پوچھا۔ ان سوالوں کے جوابات تمہیں بعد میں مل جائیں گی، ہمارے ساتھ آنے والوں میں سے ایک نے پوچھا۔ فی الحال تم جلدی سے جا کر سردار بورال کو اس بات کی خبر کر دو کہ ایک اجنبی عورت اور مرد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی ملاقات سردار سے فوراً ضروری ہے۔ اچھی بات ہے، اتنا کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا۔
اب ہم 3 آدمیوں کی زیر حفاظت یا زیر حراست تھے۔ وہ تینوں کے تینوں اپنی اپنی تلواریں سونتے ہوئے ہمارے گرد کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص واپس آیا جسے سردار کے پاس بھیجا گیا تھا۔ سردار برال نے کہا ہی کہ ان دونوں کو بلا تاخیر اس کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس شخص نے آ کر کہا، چلو ہمارے ساتھ۔ ہمیں ساتھ لانے والوں میں سے ایک نے کہا، اور ہم سب لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جس کمرے میں ابھی تک ہم لوگ موجود تھے اس سے آگے ایک اور کمرہ تھا جو پہلے کمرے سے زیادہ وسیع اور کشادہ تھا۔ اس کمرے سے گزر کر ہم ایک بڑے سے برآمدے میں پہنچ گئے۔ یہ ایک طویل برآمدہ تھا جس کے آخری سرے پر ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ہم لوگ اس دروازے سے بھی گزر گئے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اس وقت ایک بہت بڑے محل نما مکان میں موجود ہیں، اور یہ ضرور سردار برال کا مکان ہوگا، اور اسی مکان میں سے خفیہ سرنگ نکل کر جنگل تک گئی تھی۔ ہم سے آگے آنے والے باقی لوگ مکان کے نہ جانے کون کون سے حصوں میں گم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب صرف ہم دونوں تھے اور ہمارے ساتھ 4 مسلح سپاہی جو چاروں اطراف سے ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے چل رہے تھے۔ کئی راہداریوں، برآمدوں اور دالانوں میں سے گزرتے ہوئے بالآخر ہم ایک بڑے کمرے کے اندر پہنچ گئے۔ یہاں تخت پر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی جو شکل و صورت سے خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے دائیں بائیں 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو شاید اس کے خصوصی مشیر تھے۔ اس شخص نے مجھے اور ایرینا کو گھور کر دیکھا اور پھر چاروں آدمیوں میں سے جو ہمیں ساتھ لائی تھی ایک سے مخاطب ہو کر بولا، یہ کون لوگ ہیں اور یہ تم انہیں کہاں سے پکڑ کر لائے ہو؟ اس کے لہجے میں کافی نرمی تھی۔ مجھے یہ دونوں جنگل میں سرنگ کے خفیہ دہانے کے قریب ملے تھے، ٹاکر نام کے اس شخص نے جواب دیا، اور میرے ساتھ متارس بھی تھا، اور اس نے اپنے دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چونکہ ان دونوں نے ہماری خفیہ سرنگ کا دہانہ دیکھ لیا تھا اس لیے ہم انہیں وہاں زندہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے میں نے اور متارس نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ ہم انہیں وہیں اور اسی جگہ قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن اس شخص کا کہنا ہی کہ یہ اور اس کی بیوی آزوب کی قید سے رہا ہو کر نکلے ہیں، اور آزوب ان کا جانی دشمن ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ آزوب سے لڑنے میں ہماری مدد کرے گا، اس لیے ہم ان دونوں کو زندہ تمہارے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اب ان کی قسمتوں کا فیصلہ کرنا تمہارا کام ہوگا۔ تم نے بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے ٹاکر، سردار برال نے کہا۔ اگر یہ دونوں آزوب کی قید میں رہ چکے ہیں تو انہیں یقیناً آزوب کی فوج کی حالت اور اس کے عزائم کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوگا، اور اس طرح شاید یہ ہمارے کچھ کام آ سکیں۔ لیکن اس سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ یہ دونوں آزوب کے جاسوس نہیں ہیں، اور آزوب نے انہیں ہماری صفوں میں دانستہ طور پر داخل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ معزز سردار برال، میں نے پہلی مرتبہ برال کے سامنے اپنی زبان کھولتے ہوئے کہا، مجھے وہ طریقہ بتاؤ جس سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ میں اور میری بیوی آزوب کے جاسوس نہیں ہیں بلکہ آزوب کے ظلم و تشدد کا شکار ہیں۔ آخر ہم تمہارا شبہ کس طرح دور کریں؟ ہم کس طرح تمہیں اس بات کا یقین دلائیں کہ آزوب ہمارا بدترین دشمن ہے؟ برال میرے سوالات کے جوابات میں فوری طور پر کچھ نہ کہہ سکا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سنو سنہری رنگ کے نوجوان، آخر اس نے ایک طویل سکوت کے بعد کہا، میری عمر اس وقت 50 سال سے تجاوز کر چکی ہے، اور اس عرصے میں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا بھالا، جانچا اور پرکھا ہے، اور میری آنکھوں نے لوگوں کو پہچاننے میں کم دھوکے کھائے ہیں۔ تمہارے چہرے کی معصومیت اور تمہاری آنکھوں میں بہادری کی چمک مجھے یہ بتاتی ہے کہ تم سچے ہو، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم پر اعتماد کروں، اور شاید مجھے تم پر اعتماد کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے بھی نہیں۔ اور یہ کہنا صحیح ہے کہ تم آخر کس طرح یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تم آزوب کے جاسوس نہیں ہو؟ اس بات کا فیصلہ تو صرف وقت آنے پر ہی ہو سکتا ہے۔ مجھ پر اعتماد کرو سردار برال، میں نے مستحکم آواز میں کہا۔ مجھے آزوب جیسے ظالم اور کینہ پرور انسان کی جاسوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ اصل بات کا فیصلہ تو وقت آنے پر ہی ہوگا۔ وقت آنے دو اور پھر میں تمہیں دکھا دوں گا کہ میں کیا ہوں اور میری اصلیت کیا ہے۔ لیکن اے حسین نوجوان، کیا تم ہمیں یہ بتانا پسند کرو گے کہ آزوب نے تمہیں
تمہاری حسین اور نوجوان بیوی کو کس جرم میں اپنا قیدی بنا رکھا ہے؟ سردار برال کے اس سوال کے جواب میں نے اسے اپنی اور شہزادی کے بارے میں مختصراً بتا دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ آزوب آرینا کا سگا چچا زاد بھائی ہے اور بچپن ہی سے اس کا منگیتر تھا، لیکن آرینا نے اسے کبھی پسند نہیں کیا اور اس کے بجائے مجھے ترجیح دی اور میری بیوی بننا قبول کر لیا تھا۔ تب سے آزوب ہم لوگوں کا دشمن بن گیا ہے۔ میں نے برال کو بتایا کہ اس دفعہ محض اتفاق سے آزوب کے سپاہیوں نے ہم دونوں کو گھیر لیا تھا اور وہ ہمیں گھیر کر آزوب تک لے آئے تھے، اور ہم نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راہ فرار اختیار کر لی۔ سردار برال کو جب معلوم ہوا کہ آئرینا ایک شہزادی ہے اور وہ آزوب کی چچا زاد بہن ہے تو وہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس نے بڑی تعظیم کے ساتھ آئرینا کو اور مجھے تخت کے ایک حصے پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ تاکر متارس اور دوسرے دونوں آدمی جو ہمارے ساتھ آئے تھے اس صورتحال سے کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ برال کے دونوں مشیر بھی اب کافی مطمئن معلوم ہوتے تھے۔ میں ان لوگوں کو اپنا نام بھی بتا چکا تھا۔ اچھا فیروز، اب یہ بتاؤ کہ تم آزوب کی فوجی طاقت اور اس کے عزائم کے بارے میں کیا جانتے ہو، اور ہمیں آزوب کو سمجھنے میں کس حد تک مدد دے سکتے ہو؟ برال نے مجھ سے پوچھا۔ آزوب اس وقت ایک کافی مضبوط فوجی طاقت کا مالک ہے، میں نے کہا۔ اس کی فوجوں نے شمرالا کی بستی کو 3 طرف سے گھیر رکھا ہے، اور سب سے زیادہ زور سامنے کے حصے پر ہے، جس رخ پر خلانما بستی کا دروازہ واقع ہے۔ باقی دونوں اطراف میں بھی خاصی فوجی موجود ہیں، البتہ پچھلے حصے کو انہوں نے تقریباً نظر انداز کر دیا ہے، اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی طرف نہ تو بستی کا کوئی حصہ ہے اور نہ ہی کوئی مکان موجود ہے کہ پچھلی طرف سے بستی کے اندر داخل ہوا جا سکے، اس لیے وہ لوگ اس طرف سے بالکل مطمئن اور غافل ہیں۔ جہاں تک خفیہ سرنگ کا تعلق ہے تو آزوب اور اس کے ساتھیوں کو ابھی تک اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ خود مجھے اور آرینا کو بھی اس سرنگ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، لیکن قلعے کے پچھلی طرف فصیل کے ایک برج میں ہونے والی روشنی کے ایک پراسرار جھماکے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس روشنی کے ذریعے ضرور کسی کو کوئی خاص اشارہ دیا جا رہا ہے اور جنگل کے اندر کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ چنانچہ ہم لوگ محض اندازے سے ایک طرف کو چل پڑے تھے، اور یہ محض ایک اتفاق تھا کہ ہم نے متارس اور تاکر کے بولنے کی آوازیں سن لی تھیں، گو کہ وہ بہت آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ تو سردار برال، ابھی تک تو آزوب کو اس سرنگ کا علم نہیں ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے اسے کبھی بھی اس سرنگ کا علم نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اچانک مجھے اس کا علم ہو گیا تھا، اسی طرح آزوب کے کسی بھی سپاہی کو اتفاقاً اس کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے۔ اگر انہیں اس کا علم ہو بھی جائے تو بھی ان کے لیے سرنگ میں داخل ہونا ناممکن ہوگا، برال نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرنگ کا اصل دروازہ جو عمودی چٹان کے اندر جنگل میں واقع ہے صرف اندر سے ہی کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے، اسے باہر سے نہ تو کھولا جا سکتا ہے اور نہ ہی بند کیا جا سکتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ چٹانوں کو توڑ دیا جائے تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل بات ہے، کیونکہ وہ عمودی چٹان جو بیچ میں سے کھل کر دروازہ بناتی ہے بہت موٹی اور مضبوط چٹان ہے۔ میرے خیال میں اسے توڑنا عملاً ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آزوب کی فوج کا کوئی آدمی دھوکے یا فریب کے ذریعے اس سرنگ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو، اس وقت تک اس سرنگ کے ذریعے آزوب کی فوجوں کی بستی میں داخل ہونے کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں، میں نے کہا۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے فیروز، برال نے کہا، اس لیے ہم سرنگ کی طرف سے تو مطمئن ہیں، اور ہمیں اس سرنگ کے راستے برابر غلے اور دیگر اشیاء ضرورت کی رسد حاصل رہی ہے۔ رات کی تاریکی میں ہمارے خاص لوگ اس سرنگ کے راستے باہر جاتے ہیں، اور پھر رات ہی کی تاریکی میں وہ آس پاس کی بستیوں سے سامان رسد حاصل کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ قلعے کی فصیل میں ایک برج ایسا ہے جس پر متعین ایک شخص کا کام صرف یہ ہے کہ وہ دور جنگل کے اس حصے پر نظر رکھے جہاں عمودی چٹان واقع ہے جس میں سرنگ کا دروازہ موجود ہے، اور رات کو خاص طور پر اس جانب زیادہ توجہ دی جاتی ہے کیونکہ رسد حاصل کرنے کے لیے جانے والے لوگ رات کی تاریکی میں ہی واپس آتے ہیں۔ جب وہ عمودی چٹان کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں سے وہ روشنی کا ایک اشارہ دیتے ہیں، اور برج پر موجود پہرے دار اس اشارے کو سمجھ لیتا ہے اور جواباً روشنی کا جھماکہ کرتا ہے
جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اشارے کو دیکھ لیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے متعلقہ لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے اور پھر سرنگ کا دروازہ اندر سے کھول دیا جاتا ہے۔ دروازہ کھلنے کے بعد یہ لوگ اندر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دروازہ دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا انتظام جس کی آذوب کو کوئی خبر نہیں۔ آذوب اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ جلد ہی شمرالہ کی بستی کے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی رسد اور دیگر اشیاء ضرورت کی قلت ہو جائے گی اور وہ بھوکوں مرنے لگیں گے۔ میں نے برال سے سوال کیا اور اسے یقین ہے کہ اس وقت شمرالہ کے لوگ اپنی بستی کے دروازے کھول دیں گے اور وہ انہیں بآسانی مغلوب کر لے گا۔ ویسے شمرالہ کے لوگوں کے بارے میں اس کے عزائم بڑے خوفناک ہیں۔ وہ تم لوگوں کے بارے میں بڑے بڑے گندے منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ یہاں کے تمام مردوں کو اپنا غلام اور عورتوں کو اپنی کنیزیں بنا لینا چاہتا ہے اور سارے بچوں کو قتل کر دینے کا عزم رکھتا ہے۔ اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، برال نے جرأت مندانہ لہجے میں کہا۔ شمرالہ کی بستی کا ایک ایک فرد اپنی جان دے دے گا لیکن آذوب کی غلامی کو قبول نہیں کرے گا۔ یہاں کی عورتیں خودکشی کر کے مر جائیں گی، وہ کنووں میں چھلانگیں لگا دیں گی، اپنے پیٹ میں خنجر اتار لیں گی، لیکن آذوب کی کنیزیں بن کر زندگی نہیں گزاریں گی۔ دراصل آذوب نے ہم لوگوں کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہے۔ ہماری بستی کے لوگ بالکل مختلف قسم کے انسان ہیں۔ وہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن غلامی کی زندگی انہیں گوارا نہیں۔ آذوب کی فوجیں کتنے دنوں سے شمرالہ کی بستی کا محاصرہ کیے ہوئے تھے؟ میں نے برال سے سوال کیا۔ اگلے چند روز میں انہیں 5 ماہ کا عرصہ گزر جائے گا، شمرالہ کے معزز سردار برال نے کہا، اور اس عرصے کے دوران خود آذوب پر بھی بہت بوجھ پڑ رہا ہے۔ اس کی لمبی چوڑی فوج ہماری بستی کا محاصرہ کیے ہوئے پڑی ہے، اسے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ سپاہی روز بروز زیادہ آرام طلب اور سہل پسند ہوتے جا رہے ہیں اور رسد کی مسلسل برقراری بھی ایک اہم مسئلہ بن گئی ہے۔ اکثر آذوب کی فوج کے سپاہی آس پاس کی بستیوں میں جا گھستے ہیں اور وہاں سے مویشی پکڑ لاتے ہیں یا اناج وغیرہ لاتے ہیں۔ اس چکر میں اس کے بہت سے سپاہی مارے بھی جا چکے ہیں، لیکن آذوب ابھی تک اس امید کے سہارے ہماری بستی کا محاصرہ کیے ہوئے ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمارے پاس خوراک ختم ہو جائے گی، اور اس نے اپنی دانست میں ہماری رسد کے تمام راستے بند رکھے ہیں۔ اس لیے ہم مجبور ہو کر قلعے کا دروازہ کھول دیں گے اور خود قلعہ اس کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ لیکن تمہارا کیا خیال ہے سردار برال؟ میں نے پوچھا۔ آذوب کی فوجوں نے بستی کے باہر موجود تمہارے تمام کھیتوں اور باغات کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور مویشیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کیا تمہارے پاس خزانے میں اتنی رقم موجود ہے کہ تم پوری بستی کو کھلانے کے لیے ایک غیر متعینہ مدت تک باہر کی بستیوں سے غلہ خرید کر منگواتے رہو گی؟ اور کیا تمہاری حالت اتنی مستحکم ہے؟ ظاہر ہے کہ تم لوگ خود تو غلہ اور پھل نہیں اگا رہے ہو اور قلعے کے اندر موجود مویشیوں کی تعداد بھی بہت کم ہوگی۔ ان حالات میں تم اس محاصرے کا کب تک مقابلہ کر سکو گے؟ میرے اس سوال کے جواب میں برال خاموش ہو گیا تھا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے دونوں مشیر بھی خاموش تھے اور تاکر اور متارز بھی خاموش تھے۔ ہر طرف ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ تم نے ایک بہت اہم سوال کیا ہے فروز، برال نے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی بھاری آواز میں کہا۔ ہم میں سے کسی نے اب تک اس نکتے پر واقعی سنجیدگی سے غور نہیں کیا تھا۔ آذوب تو لوٹ مار کر کے اپنے فوجیوں کے لیے غذا فراہم کر سکتا ہے، لیکن ہم واقعی اس حال میں کب تک گزار سکیں گے؟ برال چند ثانیے رک کر مایوس لہجے میں بولا۔ زمبو، ارترس، اس نے اپنے دونوں مشیروں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگ اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ فروز نے ایک نہایت اہم اور دانشمندانہ سوال اٹھایا ہے۔ اس سوال کا تعلق ہم سب کی بقا پر ہے۔ زمبو خزانے کا نگران ہے، دوسرے شخص نے کہا، جس کا نام ارترس ہونا چاہیے تھا۔ وہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا ہے کہ خزانے کی کیا صورتحال ہے۔ خزانے کی صورتحال زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے، زمبو نے مایوس کن انداز میں اپنی گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ روزانہ کی رسد پر جو رقم برابر خرچ ہو رہی ہے، اس سے خزانہ بڑی تیزی کے ساتھ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے بستی کے لوگوں سے غلے کی اور اشیاء خورد و نوش کی قیمت لینا شروع نہیں کی ہے، جبکہ ہم انہیں مفت خوراک مہیا کر رہے ہیں، لیکن شاید جلد ہی وہ وقت آ جائے جب ہم لوگوں کو مفت غذا فراہم کرنے سے معذور ہو جائیں۔
اس وقت ہمیں لوگوں سے غذا کی قیمت وصول کرنی ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس بھی اتنی رقم موجود نہیں ہے کہ وہ ایک طویل عرصے تک غذا کی خریداری کر سکیں۔ جب سب کے پاس رقم اور دولت ختم ہو جائے گی تو پھر باہر سے رسد کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس صورت میں تو ہم بڑی سخت مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے، برال نے سنجیدگی سے کہا۔ اب سردار برال کے چہرے پر مایوسی کی سیاہی چھانے لگی۔ تم نے ہمیں ایک ایسی بات کا احساس دلایا ہے فیروز کہ جس کے بارے میں ابھی تک ہم نے کچھ نہیں سوچا تھا، اس نے افسردگی کے ساتھ مجھ سے۔ برال نے افسردگی کے ساتھ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل تباہی ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ جب ہماری بستی میں تمام لوگوں کے پاس غلہ اور خوراک خریدنے کے لیے دولت ختم ہو جائے گی تو ہمیں بالآخر قلعے کے دروازے کھولنے ہی پڑیں گے اور آزوب کے وحشی ٹڈی دل جیسے لشکر سے مقابلہ کرنا ہی ہوگا۔ اس مقابلے کا انجام مجھے معلوم ہے۔ ہم آزوب کی فوج سے نہیں جیت سکیں گے، لیکن کوئی بات نہیں ہے فیروز، ہم بہادر اور غیرت مند لوگ ہیں۔ ہم آخری وقت تک مقابلہ کریں گے، اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک ہماری بستی کا ایک فرد بھی زندہ ہے۔ ہماری کوئی عورت آزوب کے وحشی سپاہیوں کی کنیز نہیں بنے گی۔ ایسا ہونے سے پہلے ہی وہ سب کی سب اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گی۔ اگر موت ہی ہمارا مقدر ہے تو ہم اس کے لیے بخوشی تیار ہیں، اور جب تک ممکن ہو ہم اس مصیبت کو جھیلیں گے۔ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، مطارس نے کہا۔ وہ کیا ہے؟ برال نے پر امید نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ یہ ہے کہ سردار برال، تم اپنے چند متعدد ساتھیوں کو ہمراہ لے کر سرنگ کے راستے سے باہر نکل جاؤ اور آس پاس کی دیگر بستیوں کے سرداروں سے امداد طلب کرو۔ ہو سکتا ہے آزوب سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں دوسری بستیوں کے سرداروں کی اعانت حاصل ہو جائے، اور اس طرح ہم ایک بہت بڑا لشکر تیار کر سکیں جو آزوب کی فوجوں کا جم کر مقابلہ کر سکے اور انہیں شکست دے سکے۔ گویا دوسرے الفاظ میں تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اپنی جان بچانے کی غرض سے شمرالہ کے لوگوں کو آزوب کے رحم و کرم پر چھوڑ کر یہاں سے راہ فرار اختیار کر لوں؟ برال نے غصے اور رنج کے ساتھ کہا تھا۔ نہیں مطارس، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس بستی کو اور یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بجائے کسی اور کو بھیج دوں۔ میرے چند دوسرے ساتھی، جن میں تم خود بھی شامل ہو، اس کام کو انجام دے سکتے ہو، لیکن میں اس سلسلے میں زیادہ پر امید نہیں ہوں، اور مجھے آس پاس کی بستیوں کے سرداروں کی حالت کا اچھی طرح علم ہے۔ وہ سب کے سب آزوب سے خوف زدہ ہیں، اور شاید ان میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو آزوب کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت دیں، تا وقت کہ آزوب ان پر حملہ کر کے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دے۔ مجھے اس بات کی امید نہیں ہے کہ آس پاس کی بستیوں والے صرف ہماری خاطر آزوب سے لڑائی مول لینے پر تیار ہو جائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مطارس کی اس تجویز میں وزن ہے، زمبو نے کہا، اور ہمیں یہ آزما کر دیکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے واقعی تیار ہو جائے۔ ہم مطارس کی ہی سربراہی میں ایک وفد روانہ کر سکتے ہیں، اب ارترس نے کہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں 1 ہفتہ یا 10 دن لگیں گے، لیکن صحیح صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد شاید ہم زیادہ طور پر اپنا آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر سکتے ہیں۔ اور تمہارا کیا خیال ہے تاکر؟ برال نے پوچھا۔ میں مطارس، زمبو اور ارترس کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں، تاکر نے کہا، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس وفد کی سربراہی کے لیے مطارس سب سے زیادہ موزوں آدمی ہے۔ اور تم فیروز؟ برال نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہو اور ہماری دوستی کے دعوے دار ہو، تمہارا اس منصوبے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا منصوبہ ہے، میں نے کہا، اور ظاہر ہے پروفیسر، میں اس کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ میں بھلا ان لوگوں کو یہ بات کس طرح باور کرا سکتا تھا کہ میں آزوب کی اس ٹڈی دل لشکر کے لیے تنہا کافی ہوں اور آزوب سمیت ان تمام کو ٹھکانے لگا دوں گا؟ لیکن میں ان لوگوں کے سامنے اس قسم کی بات کا کوئی اشارہ بھی کرتا تو وہ یا تو مجھے مخبوط الحواس سمجھتے یا پھر دشمن کا جاسوس سمجھتے جو انہیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ میں نے بھی مطارس کی بات کی تائید کر دی تھی۔
چنانچہ اتفاق رائے نے یہ طے پایا کہ آج ہی رات کو صبح ہونے سے پہلے پہلے متارس کی سربراہی میں ایک 4 رکنی وفد خفیہ سرنگ کے راستے شمرالہ سے باہر نکل جائے اور آس پاس کی بستیوں کے سرداروں سے رجوع کرے، انہیں شمرالہ والوں کی حمایت پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور وفد کے بقیہ اراکین کے ناموں کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا اور ذرا دیر میں انہیں وہیں بلوا لیا گیا تھا۔ انہیں ساری باتیں اچھی طرح سمجھا دی گئی اور روانگی کی تیاریوں کا حکم دے دیا گیا۔ ارے فروز، تم نے اور ایرینا نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ اچانک بھرال کو خیال آ گیا اور وہ سخت شرمندگی کے ساتھ بولا، معاف کرنا میرے دوست، تمہارے آنے کے ساتھ ہی مسائل پر ایک طویل بحث چھڑ گئی اور ایک مسئلے سے دوسرا مسئلہ جنم لیتا رہا۔ اس چکر میں یہ بات بھول ہی گیا کہ تم دونوں تو آذوب کی قید میں تھی اور ظاہر ہے کہ قید میں تم لوگوں کو بھوکا ہی رکھا گیا ہوگا۔ میرے کوئی جواب دینے سے پہلے ایرینا بول اٹھی، ہم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ آذوب نے فوراً ہم لوگوں کے لیے کھانا لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں کھانا لایا گیا اور میں نے اور ایرینا نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے فرار ہونے کی اطلاع آذوب کو الصبح صبح ہی ہوگی۔ میں نے کھانا ختم کرنے کے بعد برال سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ فصیل کے کسی برج میں چھپ کر اس افراتفری کے منظر کو دیکھوں جو ہمارے فرار سے جنم لے گا۔ ضرور دیکھو فروز، برال نے جواب دیا، میں ابھی اس کا بندوبست کیے دیتا ہوں کہ تمہیں اور ایرینا کو ایک ایسے برج میں پہنچا دیا جائے گا جو سامنے کی طرف پر واقع ہے، تاکہ وہاں سے تم بخوبی یہ منظر دیکھ سکو۔ شکریہ برال، میں نے جواب دیا، اور برال نے ایک آدمی کو بلا کر اسے ہدایات دے دی کہ ہم دونوں کو فلاں فلاں برج پر پہنچا دیا جائے۔